حسد وہ آگ ہے جو سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلا دیتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کی ترقی دیکھ کر خوش ہونے کے بجائے اداس ہو جاتے ہیں۔ دل میں ایک عجیب سی جلن محسوس ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں کسی کی خوشی ہمیں چبھنے لگی ہے۔ وہ انسان جسے ہم جانتے ہیں، جس کے ساتھ ہم اسکول، کالج یا کام کی جگہ گزارتے ہیں، جب اس کی زندگی میں اچانک بہتری آتی ہے تو ہماری اپنی زندگی بیکار سی لگنے لگتی ہے۔ دل کے کسی کونے میں آواز اٹھتی ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیسے ہو گیا، میں تو زیادہ کیپیبل ہوں، زیادہ محنت کی ہے، پھر بھی اس کی زندگی چمک گئی اور میری ویسی کی ویسی ہے۔ یہ آواز، یہ سوچ، یہ چبھن، اسی کا نام حسد ہے۔ اور یہ وہ زہر ہے جو نہ صرف دوسرے کو برا چاہتا ہے بلکہ انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ حسد کسی اور کو نقصان دینے سے پہلے آپ کے خود کے سکون، خوشی اور برکت کو چھین لیتا ہے۔ سب کچھ برابر ہونے کے باوجود جب کسی کا نصیب چمک جاتا ہے تو انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں بندہ چپ رہتا ہے، بس سوچتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کہنا شروع کرتا ہے، ہاں اسے تو نصیب نے بس آگے کر دیا، لوگ آدھا فالو کر رہے ہیں، اصل میں اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ پھر تنقید آتی ہے، پیٹھ پیچھے باتیں، اور اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ چھوٹی سی سوچ حسد بن کر انسان کو اندھیرے میں لے جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر شخص اپنی قسمت لکھوا کے آتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کے حصے سے جلن محسوس کرتے ہیں۔ سوچنے والی بات تو یہ ہے، کیا ہم اللہ کی تقسیم سے خوش ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر ہم سچ میں یقین رکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے تو پھر کسی کی روزی، شہرت، رشتہ یا جاب سے ہم اپنے دل کو بے چین کر لیتے ہیں۔ حسد صرف دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلن نہیں ہوتا، یہ اصل میں اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے گولز، اپنے ارادے اور اپنی پہچان بھول جاتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر اپنے آپ کو اور چھوٹا محسوس کرتا ہے، اور جب تک بندہ خود سے مطمئن نہیں ہوتا وہ کسی کی خوشی کی عزت نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد آتا ہے، جہاں بھائیوں نے صرف اس لیے ان کا برا چاہا کیونکہ ان کا چہرہ روشن تھا، ان کے ڈریم الگ تھے اور ان کی مقبولیت زیادہ تھی۔ حسد نے ان کے بھائیوں کو اس قدر اندھا کر دیا کہ وہ اپنے ہی بھائی کو کنویں میں پھینک آئے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور ان کے بھائیوں نے انہی سے مدد مانگی۔ یہ سبق ہے کہ حسد کسی کو گرا نہیں سکتا، لیکن حسد کرنے والے کو ضرور گرا دیتا ہے۔ حسد انسان کی آنکھوں کو اندھا اور دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ بندہ اچھائی کو بھی برائی سمجھنے لگتا ہے، کسی کی محنت نظر نہیں آتی، صرف اس کا رزلٹ چبھنے لگتا ہے۔ کسی کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بس فیک کر رہا ہے، اصل زندگی تو اس کی بھی خراب ہوگی۔ اور اگر کوئی اپنی کامیابی اوپنلی شیئر کرے تو ہم کہتے ہیں دکھاوا کر رہا ہے، اصل میں پرابلم اس بندے میں نہیں ہوتی، ہمارے دل میں ہوتی ہے۔ بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسد ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، دوست، کزنز، کولیگ یا کوئی رشتہ دار۔ پہلے جن کے ساتھ مل کر ہنسنا، بیٹھنا، باتیں کرنا، سپنے دیکھنا اچھا لگتا تھا، اب ان کی ہر پوسٹ، ہر اپڈیٹ پر دل بھر آتا ہے۔ پہلے ان کی خوشی اپنی لگتی تھی، اب ان کی ترقی اپنی کمی بن گئی ہے۔ یہ چینج تب آتا ہے جب اپنی منزل کا راستہ چھوڑ کر دوسروں کی سپیڈ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات سمجھ لینی چاہیے، ہر شخص کا وقت الگ ہوتا ہے، ہر کسی کی منزل کا روٹ اور سپیڈ مختلف ہوتی ہے۔ کوئی 25 میں کامیاب ہو جاتا، کوئی 35 میں، کوئی پہلے فیم لیتا پھر فیل ہوتا، کوئی پہلے گرتا اور پھر اٹھتا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہر کسی کو اس کے لیے بہترین وقت میں عطا کیا ہے تو پھر حسد کی جگہ دعا لینی چاہیے۔ ہر دعا میں طاقت ہوتی ہے، جب بندہ کسی کی خوشی پر دعا دیتا ہے تو اللہ اس کے دل سے جلن نکال دیتا ہے، برکت بھر دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ اسے اور عطا فرما تو اصل میں اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اور تجھے بھی۔ سوچو ذرا، آپ کے الفاظ صرف سامنے والے کے نہیں، آپ کے لیے بھی لکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا تمہاری زندگی برباد کر دے، یا پھر چاہتے ہو کہ تمہاری دعا ان لوگوں سے بھی تمہیں آگے لے جائے جن سے تم جل رہے ہو؟ مجھے یاد ہے ایک شخص تھا جو ہر وقت دوسروں کی زندگی دیکھ کر کمپیئر کرتا تھا۔ اس نے ہر کام چھوڑا صرف اس لیے کہ میں اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک دن اسے سمجھ آ گیا، کہنے لگا میں صرف اس لیے رک گیا کہ میں کسی اور کی پیس کاپی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے وقت گوا دیا، جذبات گوا دیے اور آخر میں خود پہ افسوس رہ گیا۔ حسد سے رکنے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم دکھاوا کرنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہ تم دنیا سے کٹ جاؤ، طریقہ یہ ہے کہ تم دل سے ایکسپٹ کرو کہ اللہ کی رحمت مختلف لوگوں پر مختلف وقت پر آتی ہے۔ تمہارا وقت بھی لکھا گیا ہے، بس اس وقت تک اپنے ارادے کو زندہ رکھنا، اپنے جذبات کو پاک رکھنا، اور سب سے اہم بات
اپنے دل سے پوچھو کہ جو چیز تمہیں چبھ رہی ہے کیا وہ اصل میں کسی اور کا نصیب ہے یا تمہارا امتحان۔ اگر تمہارا دل جواب دے کہ یہ میرا نہیں تھا تو تسلی کرو، اللہ بہترین لکھنے والا ہے۔ اور اگر تمہارا دل کہے یہ چیز مجھے بھی چاہیے تو دعا کرو، محنت کرو اور شکر کرو، کیونکہ حسد سے ملتا کچھ نہیں لیکن شکر سے اللہ سب کچھ دے سکتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہم نفرت اور حسد میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، اصل میں دونوں میں فرق ہے۔ نفرت میں انسان کسی کو پورے طور پر پسند نہیں کرتا، اس کے خلاف ہوتا ہے، اس کو دور رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن حسد تھوڑا الگ ہے۔ حسد میں آپ کسی کی خوشی سے جلن کرتے ہیں، اس کی ترقی دیکھ کر اپنی کمی محسوس کرتے ہیں، مگر پھر بھی آپ اس انسان سے قریب رہتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کی زندگی میں انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی فیلنگ ہے جو دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ گھر کے اندر بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی یا رشتہ دار آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جلن کر لیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اگر کسی نے زیادہ اچھی کار خریدی یا کسی کی زیادہ پیاری گاڑی ہے تو دوسروں پر غصہ آ جاتا ہے۔ یہ نہ صرف رشتے کو خراب کرتا ہے بلکہ اپنی زندگی میں بھی اندرونی دکھ لاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے جذبات کو سمجھنا چاہیں تو حسد اصل میں ایک الرٹ سگنل ہے کہ ہم اپنے آپ سے ٹھیک نہیں ہیں۔ جب ہم خود سے مطمئن ہو جاتے ہیں، اپنی خوشیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، تو آپ کو دوسروں کی خوشی سے جلن نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے اندر کا کانفیڈنس اور سیلف لو ہوتا ہے جو حسد کو کمزور کر دیتا ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ حسد صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ سچ نہیں۔ امیر، مشہور یا کامیاب لوگ بھی کبھی کبھی حسد میں پھنس جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے سے بہتر دیکھنے والوں کو دیکھ کر چھپ کر جلن کرتے ہیں۔ اس لیے حسد ہر انسان کے دل میں ہو سکتا ہے۔ حل یہی ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، پھر اپنے دل کو پازیٹیو چیزوں سے بھرنا شروع کرو۔ شکر کی لسٹ بناؤ، اپنی اچیومنٹس یاد کرو اور ان چیزوں پر فوکس کرو جو تمہاری زندگی میں اچھی ہوئی ہیں۔ جب تم اپنی زندگی کی خوبصورتی کو محسوس کرو گے تو تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، اور جب تمہارا دل تھوڑا ہلکا ہو جائے تو دعا کرو، اللہ سے مانگو کہ وہ تمہارا دل صاف کر دے، تمہیں صبر اور شکر کی توفیق دے۔ دعا کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب تم سنسیئرلی دعا کرتے ہو تو تمہاری اندر سکون آتا ہے اور حسد کم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی لائف میں ایسے لوگ رکھو جو تمہیں انسپائر کریں، موٹیویٹ کریں اور تمہارے ساتھ مل کر پروگرس کریں۔ حسد چھوٹے چھوٹے دکھ کا سبب بنتا ہے، لیکن شکر اور دعا سے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل میں پیار، شکر اور سکون بھر دیں تو ہر ناکامی میں ہمیں سیکھ ملتی ہے اور ہر دوسرے کی خوشی میں اپنی خوشی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اصلی طاقت اپنے اندر ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں اور حسد کو اپنے دل سے نکال دیتے ہیں تبھی آپ سچی آزادی محسوس کرتے ہیں۔ تب آپ اپنی زندگی کی اصلی خوشی محسوس کر سکتے ہیں جو کسی کی سکسیس کو دیکھ کر چھپ نہیں سکتی۔ حسد کو اپنے دل سے نکال دیجیے، اپنی زندگی کو بہترین بنائیے اور ہر دن دعا کے ساتھ اپنے سفر کو آگے بڑھائیے، کیونکہ اصلی خوشی اپنے اندر سے آتی ہے۔ اور جب ہم اپنے اندر سے سکون پا لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی جلن ہمیں چھو نہیں پاتی۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بھی ایسی موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں۔ ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔